اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصل چہارم، فقر و زہد۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے قبل عنوان مسلمانی کے تحت ہم نے تحریر کیا ہے کہ دینداری چار چیزوں پر موقوف ہے۔ ایک، معرفت نفس، دوسری معرفت حق، تیسری معرفت دنیا، چوتھی معرفت آخرت۔ ان چار چیزوں میں دو چیزیں ترک کرنے کے لائق ہیں اور دو طلب کرنے کے قابل ہیں، یعنی حق تعالیٰ کی طلب کے لیے اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آخرت کے حصول کے لیے دنیا فانی سے ہاتھ اٹھا لے۔ اس کے واسطے خوف، توبہ اور صبر کی ضرورت ہے۔ دنیا کی محبت مہلکات میں داخل ہے، ہم اس کا علاج تحریر کر چکے ہیں۔ دنیا سے بیزار اور دستبردار ہونا منجیات میں داخل ہے، اسی کا نام فقر و زہد ہے۔ ہم یہاں اسی کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے فقر و زہد کی حقیقت اور فضیلت معلوم کرنا ضروری ہے۔ فقر و زہد کی حقیقت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ فقیر وہ ہے جو اپنی ضرورت کی چیز کا محتاج ہو۔ انسان کو سب سے اول تو اپنی ہستی کی حاجت ہے، اس کے بعد اپنی بقا اور ثبات کے لیے اس کو غذا، مال اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں میں سے اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تو وہ محتاج ہے۔ محتاج کی ضد غنی ہے، جو اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز ہو، اور ایسی صرف خدا کی ذات ہے جل جلالہ۔ دوسری تمام مخلوقات، جن و انس، فرشتے اور شیاطین، سب کی ہستی، اس کا قیام ان کی ذات سے نہیں ہے۔ بس حقیقت میں تمام مخلوق فقیر اور محتاج ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقیر کے معنی اس طرح بیان فرمائے ہیں، یعنی میں اپنے عمل کے ہاتھوں میں رہن ہوں اور میرا کام دوسرے کے اختیار میں ہے۔ پھر ایسا کون درویش ہوگا جو مجھ سے زیادہ عاجز اور لاچار ہو؟ اسی بات کو حق تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، تیرا پروردگار غنی ہے، رحمت والا، اگر چاہے تو سب کو ہلاک کر دے اور پھر دوسری قوم کو پیدا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب لوگ فقیر اور محتاج ہیں، لیکن اہل تصوف کی اصطلاح میں فقیر کا اطلاق اس پر ہوگا جو اپنے آپ کو محتاج اور بیچارگی کی صفت سے دیکھے اور یہ جانے کہ خود سراپائے محتاج ہے اور دنیا اور آخرت میں کسی چیز کی ہستی اور اس کی بقا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور بعض احمق لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تجھے فقیر اس وقت سمجھا جائے گا کہ طاعت و بندگی الہی نہ کرے، کیونکہ جب تو اطاعت کرے گا تو ثواب کی امید رکھے گا، اس وقت تیرے پاس ایک چیز موجود ہوئی، لہٰذا اب تجھے فقیر نہیں کہیں گے۔ ایسا کہنا الہاد اور زندگی کا بیج یا اس کی اصل ہے۔ یہ بیج شیطان نے ان کے دلوں میں بو دیا ہے۔ شیطان ان احمقوں کو جو عقل مندی کا دعویٰ رکھتے ہیں فریب دے کر اچھے کو برا اور برے کو اچھا دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے تاکہ احمق اس کے فریب میں آ کر سمجھے کہ فراست اور دانائی یہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کہا جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اب اس کو دنیا سے بیزار رہنا چاہیے تاکہ اس کو فقیر کہہ سکیں، حالانکہ فقیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طاعت و بندگی میرا مال نہیں ہے اور اس میں میرا اختیار نہیں ہے، میں تو بس اپنا کام کر رہا ہوں۔ حاصل کلام یہی ہے کہ اس مقام پر فقیر کے دو معنی ہیں جو صوفیہ کی اصطلاح میں ہے، یعنی تمام چیزوں کے بارے میں آدمی کے محتاج ہونے کا بیان ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں مال کی فقیری اور محتاجی کا بیان کریں گے کہ آدمی کو لاکھوں حاجتوں کے ساتھ مال کی حاجت بھی رہتی ہے، اور مال پاس نہ ہونے کا سبب یا تو یہ ہوگا کہ آدمی آمدن اس سے دستبردار ہو گیا، یا یہ کہ اس کو حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مال کو آمدن ترک کر دے تو اس کو زاہد کہتے ہیں، اور اگر خود اس کو مال میسر نہیں ہوا ہے تو ایسے شخص کو فقیر کہیں گے۔ فقیر کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہی نہ ہو لیکن حت المقدور اس کی تلاش میں ہے، تو ایسے شخص کو حریص فقیر کہا جاتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ یہ مال طلب نہ کریں، اور اگر اس کو مال دیا جائے تو اس کو قبول نہ کرے اور مال سے بیزار رہے، ایسے شخص کو زاہد فقیر کہتے ہیں۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ نہ ڈھونڈے اور نہ طلب کرے، اگر دیا جائے تو قبول نہ کرے اور قناعت اختیار کرے،
تو ایسے شخص کو کانے فقیر کہتے ہیں۔ یہاں ہم درویشی کی فضیلت اور اس کے بعد زہد کی خوبیاں بیان کریں گے کہ مال نہ رہنے میں بھی ایک بزرگی ہے، اگرچہ انسان حریص ہو۔ درویشی کی فضیلت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے للفقراء المہاجرین۔ اس ارشاد میں درویشی کو ہجرت پر مقدم فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تنگ دست پارسا کو دوست رکھتا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے بلال، کوشش کرو تاکہ جب تم اس جہان سے جاؤ تو درویشی کی حالت میں، نہ کہ تونگری کی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ میری امت کے درویش بہشت میں تونگروں سے 500 برس پہلے جائیں گے۔ ایک روایت میں 500 برس کی بجائے 40 برس مذکور ہے، شاید 40 برس جہاں فرمایا اس سے مراد حریص درویش، اور 500 برس جہاں فرمایا اس سے درویش کانے مراد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ فقیر لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو چستی و چالاکی سے بہشت کی سیر کریں گے وہ امت کے ضعیف اور کمزور لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے 2 پیشے ہیں، جن نے ان دونوں کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا۔ ایک پیشہ درویشی ہے اور دوسرا جہاد۔ روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم روئے زمین کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں تاکہ جہاں کہیں آپ کی مرضی ہو آپ کے ساتھ آیا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، دنیا مسافروں کا گھر ہے اور مال بے مال والوں کا ہے، اور دنیا میں مال جمع کرنا بے عقلوں کا کام ہے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ آپ کو ثبات دے۔ اس قول ثابت کے ساتھ اور عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک سوئے ہوئے شخص پر ہوا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اٹھ اور خدا کو یاد کر۔ اس شخص نے کہا کہ اب مجھے کس بات کی تکلیف دی جائے گی کہ میں دنیا تو دنیا والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے دوست، اب فراغت کے ساتھ آرام کرو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو ایک اینٹ پر سر رکھے سو رہا تھا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی، تیرا یہ بندہ پامال ہو رہا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے۔ تب وحی نازل ہوئی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم نہیں جانتے کہ میں جس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہوں اس کو دنیا سے بالکل الگ رکھتا ہوں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ خرچ موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ خیبر کے فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور میرے لیے تھوڑا سا آٹا قرض لے آؤ۔ یہودی نے قسم کھائی کہ میں نہیں دوں گا جب تک کوئی چیز اس کے بدلہ گروی نہ رکھی جائے گی۔ میں نے اس کا جواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمان و زمین میں امین ہوں، اگر وہ دیتا تو میں اس کا قرض ضرور ادا کرتا۔ اب میری یہ بکتر لے جاؤ اور گروی رکھ دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکتر گروی رکھ کر آٹا لے لیا۔ تب یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور دنیا داروں کی طرف گوشائے چشم سے بھی نہ دیکھیے کہ یہ تمام دنیاوی چیزیں ان کے حق میں تو بلاوا ہیں، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور دیر پا ہے۔ کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ موسیٰ، جب تم پر درویشی آئے تو تم اس کو کہو مرحبا اے شعار صالحین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت مجھے دکھایا گیا کہ اس کے رہنے والے درویش تھے، اور دوزخ بھی دکھایا گیا، اس کے رہنے والے اکثر تونگر تھے، اور فرمایا کہ میں نے بہشت میں دیکھا کہ وہاں عورتیں کم ہیں۔ جب میں نے دریافت کیا کہ عورتیں کہاں ہیں تو مجھے بتایا گیا ان کو زیور اور رنگین لباس نے قید میں ڈالا ہے۔ روایت ہے کہ کسی پیغمبر علیہ السلام کا گزر دریا کے کنارے پر ہوا۔ انہوں نے ایک مچھیرے کو دیکھا کہ اس نے خدا کا نام لے کر جال دریا میں پھینکا، لیکن اس کے جال میں ایک مچھلی بھی نہیں پھنسی۔ ایک دوسرے مچھیرے نے شیطان کا نام لے کر دریا میں جال ڈالا تو بہت سی مچھلیاں اس کے جال میں پھنس گئیں۔
ان پیغمبر علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی، مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ تیری ہی طرف سے ہے، لیکن مجھے یہ بتا دے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں مچھیروں کی جگہ جنت اور دوزخ میں ان کو دکھا دو۔ جب پیغمبر نے دونوں کی جگہ دیکھ لی تو کہا، الہی، اب میری تسلی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں، اور میرے صحاب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں حضرات تونگر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تونگر بہت دشواری سے جنت میں جائے گا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کو طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار کرتا ہے، اور جب کسی کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو افتراء کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افتراء کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افتراء یہ ہے کہ نہ اس شخص کا مال باقی رہے، نہ اہل و عیال۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ بارے الہی، مخلوق میں تیرے دوست کون ہیں تاکہ میں بھی ان کو دوست رکھوں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، جس جگہ درویشی کامل طور پر ہے وہی میرا دوست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن درویش اور مفلس کو لایا جائے گا، اور جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس درویش سے عذر خواہی فرمائے گا اور کہے گا کہ میں نے دنیا کو جو تجھ سے دور رکھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تجھے ذلیل و خوار کروں، بلکہ اس لیے ایسا کیا کہ بہت سی خلتیں اور بزرگیاں میری طرف سے تجھ کو عطا ہوں۔ ان لوگوں کی صفوں میں جا، اور جس نے تجھ کو میرے لیے ایک دن کھانا کھلایا ہو یا کپڑا پہننے کو دیا ہو، اس کی دستگیری کر، کیونکہ میں نے اس کو دنیا میں تیرے کام میں مشغول کیا تھا۔ اس دن لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، اور وہ ایسے شخص کا ہاتھ جا کر پکڑ لے گا جس نے اس کے ساتھ دنیا میں احسان کیا تھا، اور اس کو باہر نکال لائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم درویشوں سے دوستی رکھو اور ان پر احسان کرو، کیونکہ ان کے راستہ میں دولت رکھی ہے۔ اصحاب نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی دولت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں درویشوں سے کہیں گے کہ جس کسی نے تم کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ پلایا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب مخلوق مال جمع کرنے اور دنیا بنانے کی طرف بالکل مائل ہو جائے گی، خداوند تعالیٰ ان پر 4 بلائیں مسلط فرما دے گا۔ ایک قحط، دوسرے بادشاہ کا ظلم، تیسرے قاضیوں کی خیانت، چوتھے کافروں اور دشمنوں کی قوت اور شوکت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے شخص پر لعنت ہوگی جو درویشی اور مفلسی کے سبب کسی کی تحقیر کرے گا اور تونگری کے باعث دوسرے کو عزیز رکھے گا۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ کسی مجلس میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے سوا مالدار خوار و ذلیل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان کو اپنی مجلس میں آگے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، بلکہ ان کو آخری صف میں جگہ دیتے تھے اور درویش کو اپنے نزدیک بٹھاتے تھے۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے فرزند، جس شخص کا لباس پرانا ہو اس کو حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تیرا اور اس کا خدا ایک ہی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اگر تو دوزخ سے بھی ایسا ہی ڈرتا ہوتا جیسا درویشی سے، تو دونوں سے بے فکر ہو جاتا، اور تو بہشت کی طلب ایسے ہی کرتا جیسے دنیا کی کرتا ہے، تو دونوں تجھے میسر ہو جاتے، اور باطن میں خدا کا ایسا خوف کرتا جیسا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا، تو دونوں جہان میں تو نیک وقت ہوتا۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دولت قبول نہیں کی۔ ایک شخص حضرت ابراہیم ادم کی خدمت میں 1000 درہم لے کر حاضر ہوا، اور اس نے بہت خوشامد کی اور التجا کی کہ آپ قبول کر لیں، لیکن آپ نے وہ درہم نہیں لیے، اور اس شخص سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس رقم کے لیے میں اپنا نام درویشوں کے دفتر سے خارج کرا دوں، میں ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا
کہ اگر تو چاہتی ہو کہ کل قیامت میں تم کو میری ملاقات حاصل ہو تو درویشوں کی طرح زندگی بسر کرو اور مالداروں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرو، اور جب تک لباس میں پابند نہ لگ جائے اس کو مت نکالو، یعنی پہنتی رہو۔ کانے درویش کی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اسلام کی طرف راستہ دکھایا گیا اور بقدر کفایت روزی دی گئی اور اس نے اس پر عنایت کی، وہ نیک نصیب ہوگا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اے درویشو، دل سے درویشی پر راضی ہو تاکہ فقر کا ثواب حاصل ہو، ورنہ یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس حکم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حریص درویش کو ثواب حاصل نہیں ہوگا، اگرچہ دوسری احادیث میں درویشی پر ثواب ملنے کی صراحت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی ایک کلید ہے، اور بہشت کی کلید صابر درویشوں کی دوستی ہے، کیونکہ وہ قیامت میں خداوند تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا ہے، خداوند تعالیٰ کے نزدیک بندوں میں بہت زیادہ دولت مند وہ بندہ ہے جو اس پر قناعت کرے جس قدر اس کو ملا ہے، اور اس روزی پر حق سے راضی رہے جو اس کو عطا کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں درویش اور تونگر دونوں آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اپنی خوراک سے زیادہ اور کچھ نہ پاتے۔ حق تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے اسماعیل، تم مجھے شکستہ خاطروں کے نزدیک پاؤ گے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ الہی وہ کون لوگ ہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ درویشان صادق ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن حق تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرمائے گا، میرے خاص اور مقبول بندے کہاں ہیں؟ ملائک عرض کریں گے، بارے الہی وہ کون لوگ ہیں؟ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ مومن درویش جو میری بخشش پر راضی تھے، ان سب کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ بہشت میں پہنچ جائیں گے جبکہ دوسرے لوگ ابھی حساب دیتے ہوں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جو آدمی دنیا کے زیادہ ہونے پر خوش ہو اور عمر کے کم ہونے یعنی گھٹنے پر غمگین نہ ہو، اس کی عقل میں فطور ہے۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں کیا خوبی ہے جس کے زیادہ ہونے سے عمر میں نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص عامر بن عبد قیس رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا۔ اس وقت وہ جو کی روٹی اور سبزی کھا رہے تھے۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ کیا تم نے دنیا سے بس اتنے ہی پر قناعت کر لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس سے کم مرتبہ اور کم پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، وہ کون ہے؟ جواب دیا کہ وہ جس نے دنیا دے کر آخرت خریدی ہے، وہ اس سے بھی کم پر قناعت کرتا ہے۔ ایک روز حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے، اتنے میں ان کی بیوی آئیں اور کہا کہ تم یہاں بے فکر بیٹھے ہو، خدا کی قسم آج گھر میں کچھ خرچ کو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اے بیوی، ہمارے سامنے ایک مشکل اور دشوار گزار پہاڑ ہے، اس پر وہ گزر سکے گا جو سبکبار ہوگا۔ یہ سن کر ان کی بیوی خوش ہو کر واپس چلی گئیں۔ فصل۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ درویش صابر بہتر ہے یا تونگر شاکر۔ حق یہ ہے کہ درویش صابر تونگر صابر سے بہتر ہے، کیونکہ جو روایتیں اب تک ہم نے بیان کی ہیں سب اسی بات پر دلیل ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اس حقیقت کو معلوم کرو تو سمجھو کہ جو چیز آدمی کو ذکر خدا اور محبت الہی سے روکے وہ اس کے حق میں بری ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کو درویشی ذکر الہی سے روکتی ہے اور کسی کو تونگری باز رکھتی ہے، اور تشریح اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس قدر روزی کا ملنا جو کافی ہو نہ ملنے سے بہتر ہے، کیونکہ اتنی روزی دنیا داری میں داخل نہیں ہے بلکہ زاد آخرت ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزی بقدر ضرورت عطا فرمانا، پس جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب حرص و کناعت میں انسان کا ہاتھ یکساں ہو، کیونکہ درویش حریص اور تونگر حریص دونوں دنیا کے مال کے شائق اور اس کے حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن درویش کی صفات بشری شکست کھا جاتی ہے۔ جب وہ محنت اور رنج اٹھاتا ہے تو دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، اور جس قدر مومن کے دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اسی قدر خدا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔
اور جب دنیا اس کے لیے قید خانے کی طرح ہوگی تو اگرچہ وہ اس قید سے بیزار رہا تو مرتے وقت بھی اس کا دل دنیا کی طرف ملتفت نہیں ہوگا۔ اور مالدار جو دنیا سے نفع حاصل کرتا ہے اور اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کو دنیا سے جدا ہونا بہت شاق ہوتا ہے، موت کے وقت بھی اس کا دل دنیا میں لگا رہتا ہے۔ بس ان دونوں کے دلوں میں بڑا فرق ہے، بلکہ درویش اور توانگر کی عبادت اور مناجات میں بھی ایسا ہی فرق ہے، کیونکہ وہ لذات جو درویش کو ذکر الہی میں حاصل ہوتی ہے توانگر کو ہرگز نہیں حاصل ہوتی۔ توانگر کا یہ ذکر محض زبان اور اوپری دل سے ہوگا، اور جب تک دل محبت کا زخم اور محبت کا چوٹ کھایا ہوا نہ ہو ذکر کی لذت اس کے باطن میں نہیں پائی جائے گی۔ اگر دونوں کو قناعت میں برابر مان بھی لیا جائے تب بھی درویش کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اگر درویش حریص ہے اور توانگر شاکر اور قانع ہے اور اسی صورت میں مال اسے لے لیا جاتا ہے تو اس کو اتنا غم نہیں ہوگا اور وہ شکر گزاری پر ثابت و قائم رہے گا، کیونکہ توانگر شاکر کا دل قناعت سے صفا حاصل کرتا ہے اور دنیا کی راحت سے انسا حاصل نہیں کرتا، لیکن حریص درویش کا دل حرص کے سبب سے ناپاک رہتا ہے، لیکن محنت و غم کے باعث اس کو بھی صفا حاصل ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں دونوں کا درجہ یکساں ہے۔ ان دونوں کی دوری اور نزدیکی خداوند تعالیٰ سے اسی قدر ہوگی جس قدر کہ ان کا دل دنیا سے فارغ یا وابستہ ہے۔ اگر توانگر کا دل ایسا صابر ہے کہ مال ہونا یا نہ ہونا اس کے نزدیک یکساں ہے، اور اس کا دل دنیا سے فارغ ہے اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ خلق کی حاجت روائی کے لیے رکھا ہے، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن 1,00,000 درہم صدقہ میں دیے، لیکن روزہ افطار کرنے کے لیے وہ 1 درہم کا گوشت نہ خرید سکیں۔ اور توانگر کا یہ درجہ اس درویش کے درجہ سے افضل اور برتر ہے جس کے دل میں یہ صفت نہ ہو، لیکن جب دونوں کا حال تم یکساں فرض کرو تو اس صورت میں درویش کو فضیلت ہے، کیونکہ مالداروں کا تو افضل کام یہی ہے کہ وہ صدقہ دیں اور خیرات کریں۔ باوجود اس کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ چند درویشوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مالداروں نے دنیا اور آخرت کا ثواب بہت کما لیا ہے، کیونکہ وہ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حج اور جہاد کرتے ہیں، اور درویش اور فقیر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درویشوں کے اس قاصد کی تکریم کی اور فرمایا، تو ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہے جن کو میں دوست رکھتا ہوں، ان سے کہہ دے کہ جو شخص درویشی پر خدا کے واسطے صبر کرے گا اس کو 3 ایسے درجے حاصل ہوں گے جو مالداروں کو میسر نہیں ہوں گے، کہ ان کے لیے بہشت میں ایسے بلند محلات ہیں جو بہشت والوں کی نظر میں ستاروں کی مانند بلند نظر آئیں گے، جیسے زمین والوں کو ستارے بلند نظر آتے ہیں۔ یہ یا تو درویش پیغمبر کا مقام ہے، یا درویش مومن کا، یا شہید درویش کا مقام ہے۔ دوسرے یہ کہ درویش توانگروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ جب کوئی درویش سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار کہے گا اور توانگر بھی اس کو کہے اور اس کے ساتھ ہی 1000 درہم صدقہ میں دے، جب بھی وہ اس کے درجہ کو نہیں پہنچے گا۔ جب درویشوں نے یہ بات سنی تو کہا، ہم راضی ہوئے، ہم راضی ہوئے۔ درویش کا سبحان اللہ کہنا حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ذکر ایک بیج کی مانند ہے، جب بندے کا دل دنیا سے فارغ، غمگین اور شکستہ رہے گا تو اس میں یہ ذکر بڑی تاثیر کرتا ہے۔ اس کے برخلاف توانگر جو دنیا سے خوش ہے تو یہ ذکر اس کے دل سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے پانی سخت پتھر سے گزر جاتا ہے۔ بس جب ہر ایک کا درجہ اتنا ہی ہے جتنا وہ خدا سے نزدیکی حاصل کر لے اور ذکر و محبت میں مشغول رہے، اور اس کی یہ مشغولی اتنی زیادہ ہو جتنی اس کو دوسری چیزوں سے نفرت ہو، اور توانگر کے دل میں ایسی انسیت موجود نہیں ہے، بس وہ درویش کے ساتھ کب برابر ہو سکتا ہے؟ اگر توانگر مال رکھتا ہو اور پھر بھی خود کو مال سے فارغ رکھے، حالانکہ اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس گمان کی صحت کی علامت یہی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہ اپنا تمام مال خرچ کر ڈالا اور اس کو ہیچ سمجھتی تھیں۔ اگر ایسا ممکن ہو کہ آدمی مال رکھتے ہوئے خود کو بے مال والا سمجھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اتنا حذر کیوں فرماتے اور دوسروں کو حذر کرنے کا حکم کیوں فرماتے؟ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا نے ایک روز خود کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے دور ہو، مجھ سے دور ہو۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا داروں کے مال کو مت دیکھو، اس کے پرتو سے تمہارے ایمان کی حلاوت جاتی رہے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جب تمہارے دل میں مال کی حلاوت پیدا ہوتی ہے تو وہ ذکر الہی کی حلاوت کو روکتی ہے، کیونکہ دو حلاوتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی، اور دنیا دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، ایک ذات حق اور دوسری غیر حق۔ اب جس قدر تم اپنا دل ماں سوا اللہ سے لگاؤ گے، اسی قدر تمہارا دل حق تعالیٰ سے ٹوٹے گا اور دور ہوگا، اور جتنا غیر اللہ سے دل ٹوٹے گا اسی قدر حق سے قریب ہوگا۔ شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نامرادی سے ایک درویشی کی حالت میں کرنا تونگر کی 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ کسی شخص نے شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، میرے واسطے دعا کیجیے کہ میں صاحب عیال اور مجبور ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تمہاری بیوی تم سے کہے کہ روٹی اور آٹا گھر میں موجود نہیں ہے، اور اس کے کہنے پر تم یہ چیزیں خرید کر بوجہ مفلسی کے نہ لا سکو، اس وقت تم میرے حق میں دعا کرنا کہ ایسے وقت میں تمہاری دعا میری دعا سے بہتر ہوگی۔ درویشی کے آداب۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ درویشی کے بہت سے آداب ہیں۔ ایک ادب یہ ہے کہ انسان باطن میں راضی برضائے الہی رہے اور ظاہر میں شکایت نہ کرے۔ درویش کا باطن 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ وہ درویشی میں شاکر اور خوش رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ درویشی حق تعالیٰ کی خاص عنایت ہے جو وہ اپنے دوستوں پر کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ درویشی میں خوش رہنے کا اس میں اگر حوصلہ نہیں ہے تو حق تعالیٰ کے اس فعل سے کراہت نہ کرے، اگرچہ وہ درویشی سے بیزار ہو۔ جیسے کوئی شخص حجامت کی زحمت سے کراہت کرے لیکن حجام سے ناراض نہ ہو۔ تیسری حالت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے اس فعل سے کراہت کرے اور یہ حرام ہے۔ یہ کراہت درویشی کے اجر کو باطل کر دیتی ہے، بلکہ ہر وقت اس کو مکروہ سمجھنا بندگی کے خلاف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ظاہر میں ہر درویش کو لازم ہے کہ شکایت نہ کرے اور اپنی محنت اور تکلیف پر برداشت کا پردہ پڑا رہنے دے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ درویشی کبھی عذاب کا سبب ہو جاتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ انسان اس درویشی پر بدخوئی کا اظہار کرے اور قضائے الہی سے خفا ہو، اور کبھی سعادت کا سبب بنتی ہے۔ اس کی علامت نیک خوئی اور شکر گزاری اور شکایت نہ کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ درویشی اور افلاس کو پوشیدہ رکھنا ایک معمور خزانہ کا حکم رکھتا ہے۔ درویشی کے دوسرے آداب یہ ہیں کہ تونگروں کے ساتھ اختلاط نہ کرے اور ان کے سامنے عاجزی اور انکساری نہ کرے، اور حق گوئی میں ان کا لحاظ و پاس نہ کرے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی درویش تونگر کے پاس آئے تو سمجھ لو کہ وہ درویش ریاکار ہے، اور اگر وہ کسی بادشاہ کے حضور میں جائے تو جان لو کہ وہ چور ہے۔ درویش کو چاہیے کہ بعض اوقات اپنی حاجت کو موقوف کر دے اور دوسرے کی حاجت پوری کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کبھی 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 2 درہم ہو اور وہ 1 درہم کسی کو خیرات دے دے تو یہ ان 1,00,000 درہم دینے سے افضل ہے جو 1 تونگر کسی کو دیتا ہے۔ عطا قبول کرنے کے آداب۔ جس چیز میں شبہ ہو اس کو قبول نہ کرے، نہ اپنی حاجت سے زیادہ لے۔ ایسا صرف اس صورت میں کرے جبکہ درویشوں کی خدمت کرتا ہو۔ بس اگر برملا لے کر در پردہ فقراء کو دے گا تو یہ درجہ صدیقوں کا ہے۔ اگر ایسا کام نہیں کر سکتا تو پھر اپنی ضرورت سے زیادہ قبول نہ کرے، تاکہ خود صاحب مال مستحق لوگوں کو دے دے۔ مال دینے والے کی نیت کا معلوم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ دینا یا تو ہدیہ کے طور پر ہوگا یا وہ صدقہ ہوگا یا پھر بطور ریا کے دیا گیا ہوگا۔ تو جو مال ہدیہ ہے اس کا قبول کرنا سنت ہے، بشرطے کہ دینے والا احسان نہ جتائے، اور اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ ایک چیز کے دینے میں احسان ہے اور دوسری چیز کے دینے میں یہ منت و احسان نہیں ہے تو اس چیز کو قبول کرے جس میں منت و احسان نہ ہو۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھی، پنیر اور ایک گوسفند بطور ہدیہ پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوسفند کو قبول نہیں فرمایا اور باقی 2 چیزیں قبول فرما لی۔
کسی شخص نے شیخ فتح بوسلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 50 درہم بیچے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی کو بغیر سوال کے کچھ دیا جائے اور وہ اس کو رد کر دے، تو گویا اس نے خداوند تعالیٰ پر رد کیا، اس لیے انہوں نے اس میں سے 1 درہم لے لیا اور باقی واپس کر دیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایک روز کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں درہموں کی تھیلی اور بہت عمدہ لباس ان کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے قبول نہیں کیا اور کہا، جو شخص حدیث کی مجلس منعقد کر کے لوگوں سے کچھ نذرانہ لے گا، وہ قیامت میں باری تعالیٰ کو اس طرح دیکھے گا کہ اس کا اجر اس کے پاس موجود نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہیں دے گا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وجہ سے قبول نہیں کیا کہ ان کی نیت مجلس حدیث منعقد کرنے سے فقط ثواب آخرت تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نذرانہ اسی مجلس کے سبب سے تھا، لہٰذا انہوں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ ان کا وہ خلوص جاتا رہے۔ ایک شخص نے اپنے کسی دوست کو کچھ تحفہ دیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تحفہ مت دو اور بتاؤ کہ جب میں اس تحفے کو قبول کر لوں گا تو کیا میری قدر تمہارے دل میں زیادہ ہوگی جو میں اس کو قبول کر لوں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کسی شخص سے کچھ قبول نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ دینے والا مجھ پر احسان نہیں جتائے گا یا شیخی نہیں بگاڑے گا تو میں ضرور قبول کر لیا کروں۔ ایک شخص ایسا تھا کہ اپنے خاص دوستوں سے لے لیتا اور غیروں سے کچھ نہیں لیتا تھا، غرض کے سب لوگوں کے احسان سے بچتے تھے۔ شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف ایک بار شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا تھا، کیونکہ میں ان کے زہد سے واقف تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات سے خوش ہوا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے کچھ خرچ ہو، لیکن جب کوئی شخص ریا کی نیت سے دے تو اس کا نہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے کسی کی دی ہوئی چیز واپس کر دی۔ لوگوں نے اس بات کا برا مانا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے تو ان پر احسان کیا ہے کہ اگر میں ان کا عطیہ قبول کر لیتا تو وہ مجھ پر احسان جتاتے، ان کا مال بھی جاتا اور ثواب بھی۔ اگر کوئی شخص صدقہ کی نیت سے دے تو اگر اس کا اہل نہیں ہے تو نہ لے، اور اگر محتاج اور ضرورت مند ہے تو رد کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی کو بغیر مانگے کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کو نہ لے تو اس آفت میں مبتلا ہوگا کہ وہ مانگے گا اور لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حماد رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ بیچتے رہتے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک بار سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا کہ اے امام احمد، رد کرنے کی آفت سے بچو۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات پھر کہو۔ سری سکتی نے اپنی بات دہرائی۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحمل کرنے کے بعد کہا کہ میرے پاس 1 مہینہ کا خرچ موجود ہے، یہ تم اپنے پاس رہنے دو، جب وہ خرچ ختم ہو جائے گا تو میں لے لوں گا۔ بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سوال کرنا بھی فواحش یعنی برے کاموں میں سے ہے، اور فواحش سوائے ضرورت کے حلال نہیں ہوتے۔ سوال اس لیے فواحش میں داخل ہے کہ اس میں 3 قباحتیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی مفلسی کا اظہار کرنا خداوند تعالیٰ کی شکایت ہے۔ جس طرح کسی کا غلام اگر دوسرے شخص سے کچھ طلب کرے تو گویا اس نے اپنے مالک کو عیب لگایا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ مانگے اور شکایت کے طور پر نہ مانگے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ مانگنے والا خود کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اور مومن کو سزاوار نہیں کہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور کے سوا دوسرے کے سامنے ذلیل نہ کرے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ حتی المقدور آشنا، قرابت دار یا ایسے شخص سے مانگے جو اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور اس کو ذلیل نہ ہونا پڑے، اور جب تک یہ بات ممکن نہیں ہے بغیر شدید ضرورت کے کسی سے سوال نہ کرے۔ تیسری قباحت یہ ہے کہ سوال کرنے سے دوسرے کو رنج پہنچتا ہے، شاید وہ جو کچھ دے شرم کے باعث دے یا ریا سے دے، کیونکہ نہ دینے کی صورت میں اس کو تان اور بدگوئی کا ڈر ہے۔ بس ایسا شخص جو کچھ دے گا آزردگی سے دے گا، خوشی سے نہیں دے گا۔ اگر مانگنے والے کو یہ خوف ہے کہ اگر مانگنے پر اس کو نہیں دیا گیا تو شرمساری اور ملامت کے رنج میں مبتلا ہوگا، تو اس سے نجات کی صورت یوں ہوگی کہ صراحتاً نہ مانگے بلکہ کنایتاً، جس سے اس کا انجام ہونا
मुमकिन हो। अगर सराहतन मांगना पड़े तो एक शख्स का तय्युन न करे बल्कि जमात से मांगे। मगर जहां एक ही शख्स तवंगर है और सब उससे मिलने की उम्मीद रखते हैं और नहीं देता तो मलामत करते हैं, बस इस सूरत में अलल अमूम मांगने से भी तय्युन ही हो जाता है। हाँ, अगर किसी ऐसे शख्स की खातिर मांगता है जिसको ज़कात देना दुरुस्त है तो ऐसे आदमी से मांगना जिस पर ज़कात वाजिब हुई है मांग सकता है, ख्वाह इसमें उसको अज़ुर्दगी और रंज बर्दाश्त करना पड़े तब भी दुरुस्त है। अगर मांगने वाला खुद मुस्तहिक ज़कात है लेकिन दूसरों के तान और तशनीह के डर से दूसरों को दे रहा है तो उसका माल लेना हराम होगा, क्योंकि ये एक तरह का तावान है। लेकिन ज़ाहिरी फतवा में जुबान पर नजर रखी जाती है, लेकिन इस जहान में दिल के फतवा पर इत्मीनान किया जाता है। जुबान का फतवा तो इस दुनिया में काम आता है कि ये दुनिया के बादशाहों का कानून है। जब दिल ये गवाही दे कि फलां शख्स नागवारी से दे रहा है तो उसका लेना हराम होगा। इस तमाम गुफ्तगू से ये बात मालूम हुई कि सवाल करना हराम है, मगर बकमाले ज़रूरत या शदीद एहतियाज दरपेश हो। लेकिन शानो शौकत या अच्छे खाने या उम्दा लिबास पहनने के लिए भीख मांगना दुरुस्त नहीं है। गदागरी और भीख मांगना ऐसे शख्स को सजावार है कि आजिज और लाचार हो और कमाने की उसमें कुव्वत ना हो, या वो कसब की कुव्वत तो रखता है लेकिन इल्म दीन के हुसूल का शौक है। अगर कसब करता है तो इल्म से महरूम रह जाएगा। इबादत की मशगूलियत को बहाना बनाकर भीख मांगना दुरुस्त नहीं है, बल्कि कसब वाजिब है। जब किसी को खाने पीने की जरूरत हो और उसके पास एक किताब है जिसकी उसको जरूरत नहीं है, या जानमाज, अजार या मुरक्का उसके पास ज्यादा मौजूद है, तो इस सूरत में सवाल करना हराम होगा। उसको चाहिए कि पहले उसको फरोख्त करे और उससे अपनी हाजत पूरी करे। अपने और अपने बच्चों की शान व शौकत और दिखावे के वास्ते भीख मांगना हराम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स कुछ पास रखते हुए सवाल करेगा वो कयामत के दिन इस तरह उठेगा कि उसके मुंह पर सिर्फ हड्डियां होगी और गोश्त गिर पड़ा होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया है कि जो शख्स भीख मांगे और उसके पास कुछ मौजूद हो तो वो जो कुछ लेता है वो दोज़ख की आग है, ख्वाह कम ले या ज्यादा ले। लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि किस कदर माल पास होने से सवाल करना हराम होगा, कि एक हदीस में शाम और सुबह की रोजी फरमाया गया है और एक हदीस में 50 दिरहम का मालिक होना बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिरहम से मुराद पैसे हैं ऐसे शख्स के लिए जो तन्हा हो, क्योंकि 50 दिरहम तो उसके एक साल के लिए काफी होंगे। और जब कोई इस कदर माल नहीं रखता है और खैरात व सदकात का वक्त यानी साल में एक ही वक्त है, अगर उस वक्त नहीं मांगेगा तो सारा साल मोहताज रहेगा, तो बकदरे जरूरत सवाल करना रवा है। और शाम और सुबह की रोजी रखने वाले शख्स के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो हर रोज भीख मांगता हो, बस हर रोज उसके हक में दूसरे शख्स के साल का हुक्म रखता है। ये बात मुद्दत के बारे में बयान फरमाई गई। हाजत की किस्में। मुतलक हाजत की 3 किस्में हैं, खाना, कपड़ा और घर। हज़रत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में बनी आदम को 3 चीजों की हाजत हुआ करती है। खाना जो उसको कुव्वत पहुंचाए, कपड़ा जो उसके बदन को गर्मी और सर्दी से महफूज रखे, और घर जिसमें वो पूदोबाश कर सके। घर का साजो सामान भी इसी शिक में दाखिल है। फिर अगर कोई शख्स कंबल या टाट रखते हुए शतरंज और कालीन के लिए सवाल करेगा तो दुरुस्त नहीं, और मट्टी का बर्तन रखते हुए आफताबा का तालिब होगा तो ये मांगना दुरुस्त नहीं है। आदमी की हाजतें मुख्तलिफ हुआ करती हैं, इन सब का बयान करना दुश्वार है। बस चाहिए कि जब तक कोई हाजत और जरूरत शदीद ना हो, भीख मांगने की जिल्लत से गुरेज करे। फसल। ऐ अज़ीज, मालूम होना चाहिए कि दरवेशों के कई दर्जे कई किस्म पर हैं, यानी बहुत सी किस्में हैं और हर किस्म के कई दर्जे हैं। हज़रत बशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि दरवेश के 3 दर्जे हैं। पहले दर्जे वाले मांगते नहीं और अगर उनको दिया जाता है तो कबूल नहीं करते, ये लोग आला इल्लीयीन में रूहानियों के साथ रहेंगे। दूसरे दर्जा वाले वो हैं जो मांगते नहीं लेकिन उनको अगर दिया जाए तो कबूल कर लेते हैं, ये लोग मुकर्रबीन के साथ फिरदौस में रहेंगे। तीसरे दर्जे वाले वो लोग हैं जो मांगते हैं लेकिन बगैर जरूरत के नहीं मांगते, ये लोग असहाबिल जमीन हैं।
شیخ ابراہیم ادم نے شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا کہ تم فقراء کو اپنے شہر میں کس حال پر چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہترین حال پر۔ وہ جب کچھ پاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم نے کہا کہ میں نے بلخ کے کتوں کا بھی یہی حال دیکھا ہے۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تمہارے شہر کے درویشوں کی کیا صفت ہے اور ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ پاتے ہیں تو دوسروں پر بخشش کر دیتے ہیں۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر کو بوسہ دیا اور کہا کہ حقیقت یہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے شیخ ابو الحسن نوری قدس سرہ کو دیکھا کہ ہاتھ پھیلائے کچھ مانگ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے یہ بات حضرت جنید بغدادی قدس سرہ سے کہی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تعجب مت کر، اس نے لوگوں سے مانگنے کو ہاتھ نہیں پھیلائے تھے بلکہ خداوند تعالیٰ سے ثواب آخرت مانگنے کو ہاتھ اٹھایا ہوگا تاکہ ان کو پسند آئے اور اس کا بھی کچھ نقصان نہ ہو۔ شیخ جنید فرماتے ہیں کہ میں ایک ترازو لایا، 100 درہم اس میں تولے، پھر تھوڑے سے اور درہم اس میں لا کر ڈال دیے اور اس شخص سے میں نے کہا کہ یہ تمام مال شیخ نوری کے پاس لے جاؤ۔ مجھے اس بات سے بہت تعجب ہوا کہ وزن تو کسی چیز کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقدار معلوم کر کے تھوڑے سے درہم اس میں اور ملا دیے، یعنی مقدار معلوم کرنے کی مصلحت باقی نہ رہی۔ بہرحال میں اس مال کو شیخ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ رقم شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیچی ہے، قبول کیجئے۔ انہوں نے ترازو منگوائی، 100 درہم تول کر اٹھائے اور مجھے دیکھ کر کہا کہ ان کو واپس دے دو۔ باقی درہم لے لیے اور فرمایا کہ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت دانش مند ہیں، دونوں طرف کی رعایت رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا تعجب پہلے سے بھی زیادہ ہوا۔ پھر میں پھیرا ہوا مال شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے کر حاضر ہوا اور ان کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سبحان اللہ، جو اس کا حق تھا وہ اس نے لے لیا اور جو ہمارا حصہ تھا وہ پھیر دیا۔ یہ 100 درہم میں نے ثواب آخرت کے لیے بھیجے تھے اور جو زیادہ تھا وہ خدا کے واسطے تھا۔ جو میں نے ان کو دیا تھا وہ انہوں نے قبول کر لیا اور میں نے اپنے مقصد کی خاطر جو 100 درہم بھیجے تھے وہ انہوں نے واپس کر دیے۔ اس زمانے کے درویش ایسے صاحب کمال ہوتے تھے اور ان کے دل ایسے صاف اور روشن تھے کہ بغیر زبانی گفتگو کے ایک دوسرے کی نیت سے واقف ہو جاتے تھے۔ اگر کسی درویش میں یہ صفت نہیں تو اس کو اس صفت کی تمنا کرنی چاہیے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس بات پر ایمان لائے۔ حقیقت زہد اور اس کی فضیلت۔ اے عزیز، معلوم ہوا کہ ایک شخص کے پاس گرمی کے وقت برف موجود ہے۔ اس کو اس بات کی حرص ہے کہ جب پیاس لگے برف سے پانی ٹھنڈا کر کے پیے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص اس برف کو قیمت دے کر لینا چاہتا ہے۔ پیسوں کی وجہ سے اس کی اس حرص میں کمی آ گئی جو اب تک برف کے ساتھ تھی۔ اس کی بجائے پیسوں کی محبت دل میں پیدا ہوئی اور وہ شخص دل میں کہنے لگا کہ آج میں گرم پانی ہی پی لوں گا اور صبر کروں گا، کیونکہ یہ پیسے مجھے مدتوں تک کام آئیں گے، اور برف کا کیا ہے، وہ تو پگھل جاتا۔ بس مناسب یہ ہے کہ یخ کے عوض پیسے لے لوں۔ غور کرو کہ یہ بے رغبتی جو پیسہ کے مقابلہ میں اس کی طبیعت میں برف سے پیدا ہوئی، اس کو زہد کہتے ہیں۔ عارف کا حال بھی دنیا کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا فانی اور ناپائیدار ہے۔ جب اجل کا وقت آ جائے تو اس دم اس کو چھوڑنا ہے، اور جب آخرت پر نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ باقی اور پائیدار ہے، اور فنا کا ہرگز اس میں دخل نہیں ہے، اور دنیا کو ترک کیے بغیر اس کا حل ہونا دشوار ہے۔ اس طرح دنیا اس کی آنکھوں میں حقیر نظر آتی ہے، اور وہ آخرت کے واسطے جو دنیا سے بہتر ہے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس حالت کو زہد کہتے ہیں، بشرطے کہ یہ زہد ان چیزوں میں ہو جو مباح ہیں، کہ ممنوعات شریعت سے پرہیز کرنا تو ہر شخص پر فرض ہے، بس یہ شرط اول ہے۔ دوسری صورت یہ کہ دنیا کمانے پر قدرت رکھتے ہوئے دنیا سے دستبردار ہو جائے، لیکن جو شخص یہ قدرت نہیں رکھتا اس سے زہد ناممکن ہے۔ زہد اس وقت ثابت ہوگا کہ اس کو کچھ دیا جائے اور وہ قبول نہ کرے۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب تک تجربہ نہ کیا جائے زہد معلوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب قدرت پیدا ہوتی ہے تو نفس کی حالت بدل جائے گی اور فریب آشکارا ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مال و جاہ دونوں کو ترک کر دے، کیونکہ زاہد کامل وہی ہے
जो दुनियावी लज्जतों से दस्तबरदार हो और उन लज्जतों को आखिरत की लज्जतों के साथ बदल दे। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें बहुत ज्यादा नफा है। चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर इरशाद किया, यानी हक ताला ने मोमिनों की जान और माल को बहिश्त के इवज मोल ले लिया है। फिर इरशाद किया कि ये एक सौदा मुबारक है, तुम इससे शाद रहो, यानी तुमको इसमें बड़ा फायदा हासिल होगा। मालूम होना चाहिए कि जो शख्स खुद को गनी बतलाने के लिए किसी ऐसी वजह से जिससे तलबे आखिरत मकसूद ना हो दुनिया के माल से दस्तबरदार होता है तो उसको जाहिद नहीं कहा जाएगा। साहिबाने मारिफत की नजर में आखिरत के वास्ते दुनिया तर्क कर देना ज़ुहद कामिल नहीं है, बल्कि जाहिद कामिल वो है कि आखिरत से भी गर्ज न रखे। इसी तरह जिस तरह दुनिया से उसको गर्ज नहीं है, क्योंकि बहिश्त में भी आंख, फर्ज और पेट के मतलूबात मौजूद हैं, बल्कि वो जन्नत की इन लज्जतों का भी गर्विदा ना हो और अपने बुलंद मनसब पर नजर करके ऐसी चीजों की तरफ जिनमें हैवानात भी शामिल हों हर किस इल्तिफात न करे, बल्कि दुनिया और आखिरत से उसकी मुराद हक ताला के सिवा और कुछ ना हो, और जो चीज मारिफत इलाही और हक के मुशाहिदा के सिवा हो उससे कुछ ताल्लुक न रखे और मां सिवाय अल्लाह उसकी आंखों में हकीर हो जाए। यही आरिफों का ज़ुहद है। ये भी दुरुस्त है कि ऐसा जाहिद माल से हजर न करे, बल्कि माल कबूल करके उसको सही तरीके पर सर्फ कर दे, मुस्तहिकों को पहुंचा दे। जिस तरह हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल था कि तमाम रुए जमीन का माल आपके हाथों में होता, लेकिन आप उससे फारिग रहते। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी एक दिन 1,00,000 दिरहम अल्लाह की राह में सर्फ कर दिए और अपने लिए 1 दिरहम का गोश्त नहीं खरीदा। अब सूरत यह है कि कोई आरिफ तो ऐसा होगा कि 1,00,000 दिरहम रखता हो फिर भी उसको आरिफ कहा जाए, और कोई शख्स ऐसा होगा कि उसके पास 1 दिरहम भी ना हो लेकिन उस पर उसको जाहिद नहीं कहा जाएगा। इसलिए कि इंसान का कमाल तो इसमें है कि उसका दिल दुनिया से बिल्कुल मुतनफ्फर रहे, ना उसकी तलब से काम हो, ना उसकी तरक से, ना उससे जंग करे, ना सुलह, ना उससे दोस्ती रखे, ना दुश्मनी। क्योंकि जब एक शख्स एक चीज से दुश्मनी रखेगा तो उसी तरह उसकी तरफ मशगूल होगा जिस तरह दोस्ती रखने वाला उसकी तरफ मशगूल होता है। आदमी का कमाल यह है कि वो मां सिवाय अल्लाह से काम न रखे और दुनिया का माल उसके सामने दरिया के पानी की तरह हो। वो अपने हाथ को हक ताला का खजीना समझे कि ज्यादा हो या कम, उसमें आए उससे जाए, उसकी कुछ परवाह ना हो। कमाल इसी में है। इस मुकाम पर नादानों से लग्जिश हो जाती है। इस तरह के जो शख्स हकीकत में दस्तबरदार नहीं हो सकता वो खुद को इस तरह फरेब दे कि मुझे माल दुनिया से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जब कोई माल का मुस्तहिक उसका माल ले, जिस तरह दरिया से पानी लेते हैं, और किसी का माल ले और वो इन चीजों में फर्क रखे, तो उसको समझ लेना चाहिए कि वो नफ्स के फरेब में मुब्तला है और माल की मोहब्बत अभी तक उसके दिल में बाकी है। बस असल ये है कि आदमी कुदरत के बावजूद माल से दस्तबरदार हो और उससे भागे ताकि इसके जादू में न फंस जाए। किसी ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह को ए जाहिद कहकर पुकारा तो उन्होंने कहा कि जाहिद तो उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, क्योंकि दुनिया का माल उनके हाथ में है और वो कुदरत रखने के बावजूद ज़ुहद को इख्तियार किए हुए हैं। मैं तो मुफलिस और लाचार हूँ, मुझे जाहिद कहना लायक और सजावार नहीं है। इब्ने अबी लैला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्ने शरबरमा रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा कि तुम देखते हो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जो निसाज का फर्जंद है हमारे फतवा को रद्द करता है। इब्ने शबरमा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि मैं उनके नसब से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये खूब जानता हूँ कि दुनिया उनकी शायक है और वो उससे भाग रहे हैं, और हमारा हाल यह है कि दुनिया हमसे बेजार है और हम उसको ढूंढ रहे हैं। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तक ये आयत नाजिल नहीं हुई थी मुझे मालूम न था कि हमारी जमात में ऐसा भी कोई शख्स मौजूद है जो दुनिया से मोहब्बत रखता है। यानी तुम में से बाज लोग दुनिया के तालिब हैं और बाज आखिरत के तलबकार हैं। और जब मुसलमानों ने कहा कि अगर हम जानते कि हक ताला की मोहब्बत किस चीज से हासिल होती है तो हमेशा उस बात को करते, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। यानी जब हम उनको फरमान दें यानी हुक्म दें कि जोहद में अपनी जान दो या अपनी बस्ती से निकलो, तो ये लोग हुक्म बजा नहीं लाए सिवाय थोड़े से लोगों के। ऐ अजीज, यख बर्फ को पैसों के इवज खरीदना कुछ नफा का काम नहीं है कि हर एक दानिशमंद इसको इख्तियार करे।
اور دنیا کی نسبت آخرت کی اس نسبت سے بھی بہت کم ہے جو برف سونے یعنی روپے پیسے سے رکھتا ہے۔ لیکن 3 اسباب ایسے ہیں جن کے باعث مخلوق اس بات سے بے خبر ہے۔ ان سے ایک ایمان کی کمزوری ہے، دوسرا غلبہ شہوت ہے، اور تیسرا سبب غفلت اور سہل انگاری ہے، اور پھر یہ وعدہ کرنا کہ اب آئندہ اس کام کو کروں گا۔ غلبہ شہوت میں اکثر اس میں خلل ڈالتا ہے اور آدمی کا بس نہیں کہ اس سے مقابلہ کر سکے، اس لیے کہ غلبہ شہوت میں انسان اس وقت حاصل ہونے والی لذت کا خیال کرتا ہے اور کل کی خوبی کو بھول جاتا ہے۔ زہد کی فضیلت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی دوستی کی مذمت میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام تر زہد ہی کی فضیلت کی دلیل ہے۔ دنیا کی دوستی مہلکات سے اور اس کی دشمنی منجیات سے ہے۔ حسب موقع ہم ان احادیث کو بیان کریں گے جو دنیا کی دشمنی کے بارے میں آئی ہیں۔ زہد کی بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کو خداوند تعالیٰ نے اہل علم سے منسوب کیا ہے۔ جب قارون فوج و حشم کے ساتھ باہر نکلا تو ہر ایک شخص یہی کہتا تھا کہ کاش یہ دولت مجھے حاصل ہوتی، مگر ارباب علم و دانش کہنے لگے، یعنی ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا، کہا تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے، اس لیے کہ جو ایمان لایا اور جس نے عمل نیک کیا اسی واسطے کہا گیا کہ جب کوئی آدمی 40 روز تک زہد اختیار کرے اس کے دل پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ کو دوست رکھے تو دنیا میں زاہد رہ۔ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بے تحقیق میں مومن ہوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نفس دنیا سے ایسا بیزار ہے کہ میرے لیے پتھر اور سونا دونوں برابر ہیں، اور میرا یقین ایسا کامل ہے گویا جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو جو کچھ ملنا تھا وہ مل چکا، اس پر قائم رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ ایک بندہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ یہ شرح صدر کس طرح ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نور دل میں پیدا ہوتا ہے جس سے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضور اس کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے دل سرد ہو جائے اور آخرت سے رغبت پیدا ہو، اور موت کے آنے سے پہلے یہ شخص اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا سے شرم کرو جیسی کہ شرم کرنی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم بے شک شرم رکھتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ پھر تم اتنا مال کیوں جمع کرتے ہو جس کو کھا نہ سکو گے، اور ایسا گھر کیوں بناتے ہو جس میں ہمیشہ رہنے کا اتفاق نہ ہوگا؟ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کو سلامتی سے بغیر کسی دوسری چیز ملائے ادا کرے گا اس کو بہشت نصیب ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز کیا ہے جس سے کلمہ توحید کو نہ ملایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دنیا کی دوستی اور اس کی تلاش ہے، کیونکہ ایک قوم ایسی ہوگی جس کی بات چیت پیغمبروں کی طرح ہوگی لیکن ان کا کام جباروں کی طرح ہوگا۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کو بغیر آمیزش کے لائے گا اس کی جگہ بہشت میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زاہد ہوگا حق تعالیٰ حکمت کا دروازہ اس کے دل پر کھول دے گا اور اس کی زبان کو حکمت کی باتوں سے گویا فرمائے گا، دنیا میں رہنے کی تدبیر اس کو بتائے گا اور اس کو دنیا سے صحیح و سالم جنت میں لے جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بار اونٹوں کے ایک غلہ پر ہوا، اس میں تمام اونٹنیاں فربا اور حاملہ تھیں، اور اہل عرب کے نزدیک ایسا مال بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جس کی مالیت اچھی ہو، دودھ، گوشت اور بال زیادہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف سے روئے مبارک ناگواری سے پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یہ اچھا مال ہے، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے مال کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ
उस चीज की तरफ मत देखिए जिसको हमने काफिरों को बरतने के लिए दे रखी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने दरियाफ्त किया कि अगर आप हुक्म करें तो आपके वास्ते हम एक इबादत खाना बना दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा जाओ, पानी पर घर बना दो। लोगों ने पूछा, पानी पर घर किस तरह तामीर किया जाएगा? तब आपने फरमाया कि दुनिया की दोस्ती और इबादत दोनों किस तरह जमा हो सकती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बंदे, अगर तू चाहता है कि खुदा तुझको दोस्त रखे तो दुनिया से हाथ उठा ले, और अगर तू चाहता है कि लोग तुझे दोस्त रखें तो उनके माल को हाथ न लगा। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि गनीमत का माल दूसरे शहरों से आए तो आप अच्छा लिबास पहने यानी बनवाएं, और उम्दा खाना आप भी खाएं और आपके रोफा का भी खाएं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, मर्द का हाल उसकी बीवी से ज्यादा कोई दूसरा नहीं जानता। तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल सबसे ज्यादा मालूम है। खुदा की कसम, तुमको मालूम है कि नबूवत की मुद्दत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें आप और आपके घर वाले दिन को खाते और रात को भूखे रहते, और अगर रात को खा लेते तो तमाम दिन फाका से गुजर जाता। और खुदा की कसम, ऐ हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, तुमको मालूम है कि फतह खैबर के दिन तक कई बरस ऐसे गुजर चुके थे जिनमें सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर होकर खुरमा भी खाने को नहीं मिला। और वल्लाह तुम जानती होगी कि एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू खाना खवान पर रख कर लाया गया तो नाराजगी से आपका रूह मुबारक मुतगय्यर हो गया था और आपने हुक्म दिया था कि खाना जमीन पर रखो। वल्लाह तुमको ये भी मालूम होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कंबल पर इस्तिराहत फरमाया करते थे। ये कंबल दोहरा किया होता था। एक शब उसकी चार तह करके बिछा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर इस्तिराहत फरमाई और वो नर्म मलूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात इसकी नरमी मेरी नमाज में खलल अंदाज हुई, इसको पहले की तरह दोहरा करके बिछाया करो। और खुदा की कसम, तुमको मालूम होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अजार धोते थे। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देते तो जब तक अजार खुश्क ना हो जाता आप बाहर ना निकल सकते थे। बांधने के लिए दूसरा अजार ना होता था। वल्लाह तुम ये भी जानती होगी कबीला बनी जफर की एक औरत आपके वास्ते तहबंद यानी अजार और चादर बुन रही थी। दोनों बुनकर तैयार नहीं हुए तो उस औरत ने चादर आपके पास भेज दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ओढ़कर सामने गिरा लगा ली और बाहर तशरीफ लाए। उस चादर के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूसरा कपड़ा मौजूद नहीं था। ये सुनकर हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ मैं ये सब अहवाल जानती हूँ। तब हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ज़ारो की तार रोने लगे। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे दो रफीक यानी हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे पहले दुनिया से तशरीफ ले गए। अगर मैं उनके तरीका पर चलूंगा तो उन तक पहुंचूंगा, वरना मुझे दूसरे रास्ते से ले जाया जाएगा। बस मुझे लाजिम है कि मैं भी इन दोनों बुजुर्गों की तरह मुआश की सख्ती पर सब्र करूं ताकि उनके साथ मुझे दायमी राहत मुयस्सर हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ताबईन के तबका अव्वल के लोगों से कहा कि ऐ साहिबो, तुम्हारी इबादत असहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की इबादत से बेशक ज्यादा है, पर वो तुमसे बेहतर थे क्योंकि दुनिया में उनका ज़ुहद तुम्हारे ज़ुहद से ज्यादा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि ज़ुहद दुनिया में दिल की राहत और तन के सुकून का बायस है। हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि ज़ाहद की 2 रकत नमाज तमाम मुज्तहिदों की सारी इबादत से बेहतर होगी। शेख साहिल तस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा है कि अल्लाह की इबादत खुलूस दिल के साथ उस वक्त होगी कि आदमी 4 चीजों का खौफ ना करे, यानी करसंगी, बरानगी, दरवेशी और जिल्लत व खवारी का। ज़ुहद के दर्जात। मालूम होना चाहिए कि ज़ुहद के 3 दर्जे हैं। इसका पहला दर्जा यह है कि आदमी बाजार दुनिया से दस्तबरदार हो जाए लेकिन उसका दिल उससे लगा हो, मगर वो मुजाहिदा और सब्र करता है। ऐसे शख्स को जाहिद की बजाय मुतज़हद कहते हैं। जाहिद का पहला कदम
یہی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کا دل دنیا کی طرف متوجہ تو نہیں، لیکن وہ اپنے زہد پر ناز کرتا ہے اور اس پر اتراتا ہے۔ ایسے کو زاہد تو کہیں گے، لیکن اس کا یہ زہد نقصان سے خالی نہیں ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان میں زہد بھی کامل ہو اور اس کو اپنے زہد پر ناز بھی نہ ہو اور اس کو بڑا کام نہ سمجھے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوگی کہ وزارت کے منصب کے شوق میں کسی بادشاہ کی بارگاہ کا قصد کیا، لیکن بارگاہ کے دروازے پر ایک کتا بیٹھا ہے جو اندر جانے سے مانے ہے۔ بس اس شخص نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کتے کے آگے ڈال دیا تاکہ کتا اس میں مشغول ہو جائے اور حملہ نہ کرے، اور وہ اندر پہنچ گیا اور آخرکار اس کو وزارت مل گئی۔ یہ روٹی کا ٹکڑا اس کی نظر میں ہرگز قدر و منزلت کے لائق نہ ہوگا۔ اسی طرح یہ ساری دنیا ایک لقمہ کا حکم رکھتی ہے اور شیطان کتے کی طرح ہے جو دروازے پر بھونک رہا ہے۔ جب دنیا کو شیطان کے آگے ڈال دیا تو پھر وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائے گا۔ تمام دنیا آخرت کے مقابلہ میں اس روٹی کے ٹکڑے سے کم تر ہے جو وزارت کے مقابلہ میں ہو، کیونکہ آخرت کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے اور دنیا کی ایک نہایت ہے۔ ظاہر ہے کہ نہایت والی چیز کو بے نہایت چیز سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے ابو یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ فلاں شخص زہد کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز سے زہد کے بارے میں کہتا ہے، اس شخص نے کہا کہ دنیا ایسی کون سی چیز ہے جو زہد کرنے کے لائق ہو؟ اول تو ایک ایسی چیز پیدا کرنا چاہیے جو زہد کے قابل ہو، پھر زہد میں کلام کیا جائے۔ جس طرح زہد کے 3 درجے ہیں، اسی طرح مقصد غائب کے اعتبار سے بھی زہد کے 3 درجے ہیں۔ ایک شخص نے اس واسطے زہد اختیار کیا ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے نجات پائے، اور جب اس کی موت آئے تو اس پر راضی رہے، یعنی خوشی خوشی جان دے دے۔ یہ زہد ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک دن مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، رات میں نے بارگاہ الہی میں بڑی دلیری کی اور اس سے میں نے بہشت مانگی۔ دوسری غایت یہ ہے کہ انسان ثواب آخرت کے لیے زہد کرتا ہے، اور یہ زہد کامل ہے کیونکہ یہ رجا اور محبت سے پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ اہل رجا کا زہد ہے۔ تیسرا درجہ کمال کا ہے، یعنی دل میں نہ دوزخ کا ڈر ہو اور نہ بہشت کی امید، بلکہ صرف خداوند تعالیٰ کی محبت میں دنیا اور آخرت کی محبت کو دل سے دور کر دیا، اس حد تک کہ جو چیز خدا کے سوا ہو اس کی طرف توجہ کرنے سے شرمائے۔ چنانچہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہما سے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، یعنی صاحب خانہ گھر سے بہتر ہے۔ جس کے دل میں خداوند تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر بہشت کی لذت اس کی نظر میں ایسا ہے جیسا لڑکوں کا چڑیا سے کھیلنا زیادہ دلچسپ مشغلہ ہے بادشاہی سے۔ لڑکا چڑیا سے کھیلنا بادشاہت کرنے سے اس لیے زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کو بادشاہی کی لذت سے ابھی خبر نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کی عقل ناقص ہے۔ بس وہ شخص جس کا جمال الہی کے مشاہدے کے سوا اور کچھ مقصد ہوتا ہے، وہ ایک طفل نابالغ ہے، ابھی مردی کے درجے کو نہیں پہنچا ہے۔ زہد کس چیز کے ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اس باب میں بھی اس کے درجے مختلف ہیں، اس لیے کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے کچھ دنیا کو ترک کیا ہے اور کل کو ترک نہیں کیا ہے، لیکن کامل درجہ یہ ہے کہ نفس کو جس چیز میں لذت ملے اور وہ چیز منجملہ ضروریات نہ ہو اور آخرت کے راستہ کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ترک کر دے، کیونکہ دنیا نام ہے نفسانی لذتوں کا، جیسے جاہ و مال، کھانا پینا، لباس، کلام، سونا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور درس دینا، روایت و حدیث کی مجلس برپا کرنا۔ جو بات نفس کو لطف پہنچاتی ہے وہ دنیاوی لذت ہے، مگر یہ کہ تدریس اور روایت سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہو وہ اس سے مستثنا ہے۔ شیخ ابو سلیمان درانی نے فرمایا ہے کہ زہد کے باب میں دوسرے لوگوں کا کلام میں نے بہت سنا ہے، لیکن میرے نزدیک زہد یہ ہے کہ تم اس چیز کو جو تم کو اللہ کی یاد سے باز رکھے ترک کر دو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نکاح، سفر اور حدیث لکھنے میں مشغول ہوا وہ دنیا کا طالب ہوا۔ ان سے لوگوں نے دریافت کیا کہ قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا، قلب سلیم وہ ہے جس میں یاد الہی کے سوا کچھ اور نہ سمائے۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام ٹاٹ پہنتے تھے، نرم کپڑا اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ بدن کو آرام میسر نہ آئے۔ ان کی ماں نے کہا کہ اے بیٹے، ریشمی لباس پہنو کیونکہ پلاس سے تمہارا بدن زخمی ہو گیا ہے۔ ان کے کہنے سے یحییٰ علیہ السلام نے نرم و ریشمی لباس پہن لیا۔ ان
پر وحی نازل ہوئی کہ اے یحییٰ، کیا تم نے مجھے چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر حضرت یحییٰ رونے لگے اور ریشمی لباس اتار کر پلاس پہن لیا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ذات کا درجہ کمال ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اس درجہ تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ بس ہر شخص زہد میں اتنا ہی ہے جتنا اس نے دنیا کو چھوڑا ہے۔ جس طرح بعض گناہوں سے توبہ درست ہے، اسی طرح بعض حظوظ نفس سے بھی زہد درست ہوگا، اور وہ بھی ثواب اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو درجہ تائب اور زاہد کے واسطے رکھا ہے اور مخصوص کیا، وہ اس کے لیے جو تمام دنیا یعنی حظوظ نفس سے دستبردار ہو جائے یا سب سے توبہ کرے، وہ چیزیں جن سے زاہد کا قناعت کرنا ضروری ہے۔ اے عزیز، معلوم کر کے مخلوق دنیا میں مبتلا ہے اور اس کی بلاؤں کی کوئی حدود نہایت نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ان میں مہم از قسم مہمات ہیں: خوشاک، پوشاک، مسکن یعنی گھر، اثاثہ البیت، زن و فرزند اور مال و جاہ۔ پہلی مہم خوراک ہے، اس کی جنس، مقدار اور دوسرے لوازم مختلف ہوتے ہیں۔ جنس خوراک میں ادنا درجہ ہے کہ صرف بدن کو غذا حاصل ہو، خواہ و سبوس یعنی بھوسی ہو، اور جنس خوراک میں متوسط درجہ یہ ہے کہ جو اور باجرے کی روٹی ہو، اور اعلیٰ درجہ گیہوں کی روٹی ہو اور اس کا آٹا چھانا نہ گیا ہو۔ اگر آٹا چھان لیا گیا تو زہد باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ تن پروری ہوگی۔ مقدار میں ادنا درجہ 10 سیر ہیں، اور متوسط درجہ نصف من یعنی 1 رطل، اور ایک انتہائی درجہ 1 مد یعنی 2 من 4 رطل، کہ 1 من 2 رطل وزن کے برابر ہے۔ شریعت میں درویش کے لیے یہی اندازہ ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کرے تو یہ شکم پروری میں داخل ہے، زہد باقی نہیں رہے گا۔ آئندہ کے لیے کھانا یا غذا کے رکھ چھوڑنے میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک وقت کی خوراک سے زیادہ نہ رکھے، کہ اصل زہد امید کو کوتاہ کرنا اور اصل حرص دراز یہ امید ہے۔ متوسط صورت یہ ہے کہ 1 مہینے یا 40 دن کے لیے جنس کا ذخیرہ کرے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ 1 سال کی جنس گھر میں آئندہ کام آنے کے لیے رکھے۔ اگر کوئی 1 سال کی قوت سے زیادہ کی جنس رکھے گا تو زہد سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو شخص 1 سال سے زیادہ جینے کی امید رکھتا ہے، زہد کا دعویٰ کرنا اس کو سزاوار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے لیے تو 1 سال کی خوراک جمع رکھتے تھے، کیونکہ وہ بھوک پر صبر نہیں کر سکے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات خاص کے لیے دوسری وقت کی خوراک بھی جمع نہیں فرماتے تھے۔ اب رہا سالن کا معاملہ، تو سالن میں ادنا درجہ سرکہ، ساگ، ترکاری ہے، اور متوسط درجہ روغن ہے جس سے سالن تیار کیا جائے، اور اعلیٰ درجہ گوشت کا ہے۔ اگر گوشت کو مسلسل استعمال کیا جائے تو زہد باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر ہفتہ میں 1 بار کھائے تو زہد باقی رہے گا، لیکن گوشت کھانے کا وقت اس طرح مقرر کرے کہ 1 دن میں 1 بار سے زیادہ نہ کھائے۔ اگر 2 دن میں 1 بار کھائے گا تو یہ بہتر زہد ہے، اور اگر ہر دن 2 بار کھائے تو یہ زہد کے منافی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ زہد کی حقیقت کو پہچانے، اس کو چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال معلوم کرے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 40 رات تک چراغ نہ جلتا، کھجور اور پانی کے سوا کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فردوس کا طالب ہے، اس کے لیے جو کی روٹی کھانا اور ڈلاؤ پر کتوں کے ساتھ سو رہنا کافی ہے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جو کی روٹی اور ساگ باجی کھاؤ اور گیہوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ اس کا شکر تم ادا نہ کر سکو گے۔ دوسری مہم لباس ہے۔ زاہد کو چاہیے کہ 1 کپڑے سے زائد اس کے پاس نہ ہو، یہاں تک کہ اگر اس کو دھونا پڑے تو ننگا رہنے کی نوبت آ جائے۔ اگر 2 کپڑے پاس ہوں گے تو وہ زاہد نہیں ہے۔ اور اس مہم کا کم تر درجہ یہ ہے کہ 1 کرتا، ٹوپی اور جوتا ہو، اور اس کا اکثر یہ ہے کہ 1 پگڑی یعنی امامہ اور 1 ازار اس کے علاوہ ہو۔ کپڑے کی جنس میں ادنیت پلاس ہے، اور متوسط درجہ موٹے پشمینہ اون کا ہے، اور اعلیٰ روئی سے بنا ہوا کپڑا یعنی سوتی کپڑا ہے۔ جب وہ نرم اور باریک ہوگا تو پہننے والا زاہد نہیں رہے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک روز 1 کمبل اور 1 موٹا تہبند لائیں اور فرمایا
کہ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مشہور ہونے کی نیت سے کسی قسم کا لباس پہنے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرمائے گا، اگرچہ وہ خدا کا دوست ہو۔ جب تک وہ اس لباس کو نہیں اتارے گا اللہ تعالیٰ کی نارضامندی باقی رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس اطہر کی قیمت 10 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کبھی کبھی اس قدر میلا ہو جاتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا جیسے روغن ساز کا کپڑا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوٹے والا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر آیا۔ آپ نے اس کو پہنا اور پھر اتار دیا اور فرمایا کہ یہ ابو جہیم کو دے کر اس کے عوض فلاں کمبل لے آؤ، کیونکہ اس کپڑے کے بوٹے میری نگاہوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالین مبارک میں نئے تسمے ڈالے، پھر فرمایا ان کو نکال لو اور پرانے تسمے لے آؤ کہ میں ان سے بیزار ہوں، اس لیے کہ نماز میں میری نظر ان پر پڑی۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے انگشت اطہر سے انگوٹھی اتار دی کیونکہ آپ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا مناسب نہیں ہے کہ ایک نظر انگشتری پر پڑے اور ایک تم پر۔ ایک بار آپ کے لیے نئی نالین لائی گئی، آپ نے خداوند تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کیا اور پہن کر باہر تشریف لائے، اور سب سے پہلے جو فقیر آپ کو نظر آیا نالین اس کو دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے پسند آ گئی تھی، مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا باعث ہو، اس وجہ سے میں نے اس کے حضور میں سجدہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اگر تم فردائے قیامت میں مجھ سے پہلے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے صرف زاد راہ پر کنایت کرو اور اس وقت تک کوئی پیراہن نہ نکالو جب تک اس کو پیوند نہ لگ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے جو دور سے نظر آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 درہم کا کرتا خریدا تھا، اس کی آستین انگلیوں سے نکل رہی تھی۔ آپ نے اس بڑی ہوئی آستین کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا اور خداوند کریم کا شکر بجا لائے کہ یہ اس کی خلت ہے۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑے پہنتے تھے میں نے اس کی قیمت کا اندازہ جوتیوں کی قیمت سے لگایا، تب بھی جوتیوں کی قیمت 1.25 درہم زیادہ نکلی۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص شاندار لباس پہننے پر قادر ہو لیکن اللہ کے واسطے ازراہ تواضع اس کا پہننا ترک کر دیتا ہے تو خداوند تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کو ابکری ریشم کا لباس بہشت میں یاقوت کے تختوں پر عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آئمہ خدا سے عہد لیا ہے کہ ان کا لباس ادنا لوگوں کے لباس کی طرح ہوگا تاکہ مالدار اس کی پیروی کریں اور ان کے شاندار قیمتی لباس سے درویش آزردہ دل نہ ہوں۔ فضالہ بن عبید گورنر مصر کو لوگوں نے دیکھا کہ ننگے پاؤں چل رہے ہیں اور بہت معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ تم شہر کے امیر ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ناز و تنہم سے منع فرمایا ہے اور حکم کیا ہے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں چلا کرو۔ محمد واصع رحمۃ اللہ علیہ صوف کا لباس پہن کر قتیبہ بن مسلم کے پاس گئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے صوف کیوں پہنا ہے؟ وہ خاموش رہے۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے، خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ زہد کی بنا پر پہنا ہے تو اس میں اپنی تعریف ہے، اور اگر یہ کہوں کہ درویشی اور ناداری کی وجہ سے پہنا ہے تو اس سے خدا کی شکایت ہوتی ہے، اور مجھے یہ دونوں باتیں پسند نہیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بندے یعنی غلام کو اچھے کپڑوں سے کیا کام، اگر کل آزاد ہو جاؤں گا تو اچھے کپڑوں کی کمی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پلاس کا لباس تھا، رات کو نماز کے وقت ان کو پہنتے اور دن کو اتار کر رکھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرقد سنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ تمہارے پاس جو یہ کمبل ہے اس سے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو دوسرے لوگوں پر بزرگی حاصل ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اکثر کمبل والے دوست کی ہوں گے۔ تیسری مہم گھر بار ہے، اس کا کم درجہ یہ ہے کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ معین و مقرر نہ کرے بلکہ مسجد یا مسافر خانے کے ایک گوشہ پر قناعت کر لے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے
کہ ایک کوٹری ملکیت میں ہو یا کرائے پر حاصل کر لے اور وہ بقدر ضرورت ہو، نہ اس میں نقش و نگار ہو اور نہ وہ بہت اونچی ہو، حاجت اور ضرورت سے زیادہ کشادہ بھی نہ ہو۔ اگر 6 گز سے طویل گج کی چھت بنائے گا، زہد کے مرتبہ سے گر جائے گا۔ گھر سے مقصود یہ ہے کہ گرمی اور سردی سے خود کو بچائے، بس اس کے سوا اور کچھ تلاش نہ کرے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں جو طول عمل پھلا پھیلا یہ تھا کہ لوگوں نے گج کے مکانات بنانے شروع کیے، یعنی پختہ، اور ان کے لباس میں بہت سے چاک ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک چاک سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلند بالا خانہ بنایا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کو گرا دیا گیا۔ ایک روز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بلند گنبد کی طرف ہوا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کا ہے۔ جب صاحب خانہ کو خبر ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ اس نے جب اس عقاب کا سبب معلوم کیا تو اس نے اس گنبد کو گرا دیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی و خوشنود ہوئے اور اس کے حق میں دعائیں خیر فرمائی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام حیات مبارکہ میں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی، یعنی تعمیر سے گریز فرمایا، اور ایک لکڑی پر دوسری لکڑی نہیں باندھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ جس کی خرابی چاہتا ہے اس کا مال پانی اور مٹی میں ضائع کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس وقت ہم بانس کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان کو درست کر رہے تھے۔ ہمارے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نزدیک تر ہے، اس سے کہ مہلت میسر ہو، یعنی موت سر پر کھڑی ہے اور تم یہ بندوبست کر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حاجت سے زیادہ گھر کشادہ بنائے گا، قیامت کے دن اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو اٹھا لے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر خرچ میں ایک ثواب ہے، مگر جو مال عمارت بنانے میں صرف ہوا اس کا اجر نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بانس کا گھر بنایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اگر اینٹوں کا گھر بناتے تو کیا حرج ہوتا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے لیے مرنا ضروری ہے اس کے لیے یہ بانس کا گھر بھی بہت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے سفر میں ایک پختہ عمارت اینٹوں سے بنی ہوئی دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ فرمانے لگے، مجھے ہرگز یہ خبر نہیں تھی کہ اس امت میں لوگ ایسی عمارتیں بھی بنائیں گے جیسی حمان نے فرعون کے لیے تیار کی تھی، اس لیے کہ فرعون ہی نے سب سے پہلے پختہ اینٹ بنوائی تھی اور حمان سے کہا تھا، اے حمان میرے لیے گارے پر آگ روشن کر، یعنی اینٹ بنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص گز شری سے بلند مکان بناتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ اے گناہگاروں کے سردار کہاں آتا ہے، یعنی جب تجھ کو قبر میں زیر زمین جانا ہے تو آسمان کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکانات میں ہاتھ چھتوں میں لگتا تھا، یعنی مکانوں کی چھتیں اتنی نیچی ہوتی تھیں۔ شیخ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے تعجب نہیں ہے کہ کوئی شخص مکان بنائے اور اس کو چھوڑ جائے، بلکہ مجھے اس بات کا تعجب ہے کہ کوئی شخص یہ دیکھے اور اس سے عبرت حاصل نہ کرے۔ چوتھی مہم اسباب خانہ کی ہے، یعنی اساس البیت، اور اس میں اعلیٰ درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، یعنی اس مہم میں جو اعلیٰ درجہ ہے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فائز تھے کہ وہ سوائے ایک کنگھی اور کوزے کے اور کچھ سامان نہیں رکھتے تھے۔ جب انہوں نے ایک روز ایک شخص کو دیکھا کہ انگلیوں سے داڑھی میں خلال کر رہا ہے تو کنگھی پھینک دی۔ جب ایک شخص کو چلو سے پانی پیتے دیکھا تو کوزہ بھی پھینک دیا۔ اس مہم کا وسط یہ ہے کہ ہر چیز جو کام کی ہو ایک ایک رکھے، وہ لکڑی کی ہو یا مٹی کی۔ اگر تانبے کے برتن استعمال کرے گا تو یہ زہد نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے تو ایک چیز سے کئی کام لینے کی کوشش کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا اور آپ کا پاک بچھونا
दोहरा कंबल होता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रोज रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुए अतहर पर चटाई के निशानात देखे तो रोने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ऐ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, क्यों रोते हो? तो उन्होंने अर्ज किया कि कैसर कसरा और दुश्मनान खुदा तो नाज़ो नेम में जिंदगी बसर कर रहे हैं और आप जो खुदा के महबूब हैं ऐसी मेहनत और तकलीफ में हैं। ये हालत देखकर मुझे रोना आ गया। हज़रत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि उन लोगों को दुनिया में ये नेमतें मिली और हमको आखिरत में हासिल हों? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुश हूं। आपने फरमाया, बेशक ऐसा ही है। एक शख्स हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में दाखिल हुआ तो देखा कि घर में कोई चीज मौजूद नहीं है। उसने तज्जुब से कहा कि ऐ अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। उन्होंने फरमाया, हमारे लिए एक दूसरा मकान है, जो कुछ हमको मिलता है हम वहां भेज देते हैं, यानी दारे आखिरत। उस शख्स ने कहा कि जब तक तुम इस घर में हो असबाब के सिवा चारा नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि खुदावंद ताला मुझे इस जगह नहीं छोड़ेगा। हमस के गवर्नर उमर बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे दरियाफ्त किया कि मताए दुनियावी में से तुम्हारे पास क्या क्या चीज है? उन्होंने कहा, एक लकड़ी है, असा, ताकि उस पर तकिया लगाऊं और उससे सांप को मारूं, और अनाज रखने के लिए मेरे पास एक थैला है और एक बर्तन है जिसमें खाना खाता हूं, और उसी में पानी भरकर गुस्ल करता हूं और उसी में अपने कपड़े धोता हूं। एक लोटा है जिससे तहारत करता हूं और पानी पीता हूं, और बस यही सामान असल है। बाकी दूसरे सामानो असबाब उसको फरा है। एक बार हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापसी पर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ ले गए। आपने देखा कि दरवाजे पर एक पर्दा पड़ा है और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथों में 2 कड़े पड़े हैं जो उन्होंने 2 दिरहम में खरीदे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर फौरन पलट आए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा समझ गईं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए हैं। आपने फौरन कड़ों को 1.5 दिरहम में फरोख्त कर दिया और दरवाजे से पर्दा उतार दिया और दोनों को खैरात कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से बहुत मसरूर हुए और फरमाया कि ए फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, तुमने अच्छा काम किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मकान पर एक पर्दा डाल रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी आंख इस पर्दे पर पड़ती है तो मुझे दुनिया याद आ जाती है, इसको उतार दो और फलां शख्स को दे दो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 तय किए हुए कंबल पर सोते थे। एक रात मैंने नया बिस्तर बिछा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रात मुस्तरिब रहे। सुबह को फरमाया कि इस नए बिस्तर ने मेरी नींद में खलल डाला और मैं मुस्तरिब रहा। कंबल ही पर मुझे आराम मिलता है। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सामाने गनीमत आया। आपने तमाम माल तकसीम कर दिया, सिर्फ 6 दिरहम बाकी बच गए। सारी रात आप मुस्तरिब रहे। आखिर शब में जब वो 6 दिरहम एक मुस्तहिक को दे दिए तब आराम से सो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाता और ये 6 दिरहम मेरे पास रह जाते तो मेरा क्या हाल होता। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने 70 असहाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। किसी के पास सिवाय उन कपड़ों के जो वो पहनते थे दूसरा जोड़ा कपड़ों का नहीं था। वो लोग जमीन पर सो जाते थे और उस कपड़े से बदन को ढांक लेते थे। 5वीं मुहिम निकाह है। शेख सहल तस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुफियान इब्ने अनीना और बाज दूसरे उलमा ने फरमाया है कि निकाह में ज़ुहद नहीं है, यानी निकाह मुनाफी ज़ुहद नहीं है। इसको तर्क ना करना चाहिए क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे अजीम साहिब थे 9 बीवियां की थीं। औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 4 बीवियां और 10 कनीज़ें थीं। उलमा की इससे मुराद ये है, मुआशरती जिंदगी में मुब्तला होने के खौफ से निकाह से दस्तबरदार होना मुनासिब नहीं है क्योंकि निकाह से नस्ल बाकी रहती है और चंद दूसरे फवायद भी हैं। निकाह ना करना ऐसा है कि कोई शख्स महज
اس لیے کھانا پینا چھوڑ دے کہ مزہ حاصل نہ ہو۔ انسان اناج کا محتاج ہے، فاقے کرتے کرتے ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ترک نکاح سے نسل منقطع ہو جائے گی۔ ہاں، اگر بیوی رکھنے سے کوئی شخص یاد الہی سے غافل ہوتا ہے تو ایسے شخص کا نکاح نہ کرنا اولا ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہو تو زاہد ایسی عورت سے شادی کرے جو صاحب حسن و جمال نہ ہو تاکہ شہوت میں کمی آئے۔ ایسی عورت سے شادی نہ کرے جو شہوت کو ابھارے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی لوگ ایک خوبصورت عورت سے کرا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص کی بہن اس خاتون سے زیادہ عقل مند ہے، لیکن یک چشم ہے۔ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یک چشم دانشمند خاتون سے نکاح کرنا بمقابلہ خوبصورت عورت کے پسند فرمایا۔ وہ حسن و جمال کے خواہاں نہ ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے کہا ہے کہ ابتدائے حال میں 3 باتیں نہ کرے: کسب، نکاح، کتابت حدیث۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ صوفی کچھ لکھے پڑھے، کیونکہ نوشت و خوان سے آدمی کا خیال پریشان ہوتا ہے اور اطمینان قلب میسر نہیں ہوتا۔ چھٹی مہم مال و جاہ ہے، اور جہاں ہم نے 4 مہلکات بیان کیے ہیں وہاں بتایا ہے کہ مال و جاہ دونوں زہر ہیں۔ البتہ تھوڑا سا مال و جاہ انسان کے لیے تریاق کا حکم رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ دنیا کے اسباب سے ہیں بلکہ دین کے واسطے بھی ان کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی دوست سے کچھ قرض مانگا تو وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ابراہیم، میں تیرا دوست ہوں، تو نے مجھ سے قرض کیوں نہیں مانگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میں جانتا ہوں کہ تجھے دنیا پسند نہیں ہے، اس لیے میں تجھ سے دنیا طلب کرنے سے ڈرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مال بقدر حاجت دنیا میں داخل نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب کسی نے خواہشات نفسانی اور زوائد کو آخرت کے خیال میں ترک کر دیا اور مال و جاہ سے بقدر حاجت اور ضرورت کنات کی تو اس کا دل دنیا سے الگ ہے اور وہ دنیا کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی جب وہ دار آخرت میں جائے گا تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی اور اس کا منہ دنیا کی طرف نہیں رہے گا، کیونکہ دنیا تو وہی دیکھے گا جو اس کو آرام کی جگہ سمجھتا ہو۔ لیکن جب دنیا اس کے لیے بیت الخلاء کی طرح ہو کہ جب رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہاں جاتا ہے، یعنی اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ مرنے کے وقت جب اس حاجت سے نجات پائی تو پھر دنیا کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت باقی رہی؟ لیکن جو شخص دنیا سے دل لگاتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ اس شخص نے ایسی جگہ پر جہاں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا جائے گا زنجیر سے اپنی گردن باندھ لی ہے، یا اس جگہ سے اپنے سر کے بالوں کو مضبوطی سے باندھ لیا ہے۔ اب جہاں سے جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ سر کے بالوں کے بل لٹکا رہے گا جب تک سر کے بال جڑ سے نہ اکھڑ جائیں، اور جب اس طرح بال اکھڑیں گے تو زخم آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کی ایک ایسی جماعت دیکھی جو مصیبت اور بلا میں اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم نعمت پا کر خوش ہوتے ہو، اور وہ تم لوگوں کو دیکھیں تو کہیں گے کہ تم شیطان ہو، اور اگر تم ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ مجنون اور دیوانے ہیں۔ وہ لوگ بلا کی طرف اس وجہ سے راغب ہوئے کہ دنیا سے ان کا دل اٹھ جائے اور مرتے وقت کسی چیز سے دل بستگی نہ رہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔